ماہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمادی الثانی کے مہینے کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مبارک مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو ہر صورت کامیابی عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب چمک جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص رجب سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو، ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، اور رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے گا، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ کو منا لیتا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروا لیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ رجب کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے اللہ سے مانگے گا اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور جو شخص رجب سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو رجب سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ رجب سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، رجب کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں رجب کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے۔ رجب سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا، 7 آسمانوں زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے رجب کے چاند کی خبر سننے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے رجب کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ اور ایک ہم ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے بھی نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے
تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیو کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنیو کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رجب کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر، یہ چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔